جی میں ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں. میں اپنا شناختی کارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے کو دے رہا ہوں. انہوں نے ویریفائی کیا. پھر میں یہاں پہ آتا ہوں. یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر کھڑے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اور مجھے کلیئر کرتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ ڈال سکتا ہوں. انہوں نے یہاں سے بیلٹ کا پریس کیا اور میں نے اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے انتخابی نشان بھی ہے اور نام بھی ہے. تو میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں جی زبیر جٹ کو. بیٹ یہ میں نے دبا دیا اپنا ووٹ. یہ یہاں سے ووٹ نکل آیا. اب یہ میں پرچی لے کر اور اس کو بیلٹ پیپر میں جو الیکشن کمیشن کا وہ اس میں ڈال دیتا ہوں. اب جب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے تو سارے پولنگ ایجنٹس کو بلا لیا جائے گا. پریزائڈنگ آفیسر کہیں گے کہ جی ٹائم ووٹنگ کا ختم ہو گیا ہے, کوئی ووٹر موجود نہیں ہے جو پولنگ اسٹیشن ہے. سب کی تسلی ہو گئی. آپ اس سیل کو کھولیں گے جو کہ پہلے اس میں سٹارٹ تھا. جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کا بٹن دبایا تھا. اب یہ کلوز کا بٹن دبائیں گے. اب پولنگ بالکل بند ہو گئی. اب اگر یہ بھی کرنا چاہیں, سٹارٹ کا بٹن بھی دبانا چاہیں دوبارہ, تو یہ نہیں کر سکتے. اب کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس چاہیے تو پریزائڈنگ آفیسر پھر آپ دبائیں ریزلٹس. یہ ریزلٹس میں اور یہ آپ کی اسی وقت آپ کے پاس پورا جو بھی کینڈیڈیٹس تھے. یہاں پہ چونکہ زبیر جٹ کو ایک ووٹ پڑا تھا تو صرف ان کے آگے ایک ووٹ لکھا ہوا ہے, باقی کسی کا کوئی ووٹ نہیں تھا. یہ جو لسٹ ہے اس میں پریزائڈنگ آفیسر سائن کریں گے اور اس کے بعد جو بھی پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سائن کریں گے. ہم نے پھر ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جس میں کہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس اس کی اپلیکیشن ہوگی, وہ اس کو سکین کرے گا. اب کسی اور عام فون پہ کریں آپ. اب یہ ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ ہے, وہ جو ہی کیا آپ نے دیکھ لیں کہ وہی ریزلٹ جو کہ اس کے ہیں وہی ریزلٹ آئے ہیں. اس کو ہم نے ریلے کرنا ہے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ کوارٹر کو. وہ پھر ایک ٹیکنالوجی جس کو کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اس کے استعمال سے کچھ سیکنڈ میں یہ جو ہے تو ریلے ہو جائے گی اور پہنچ جائے گی ایک بہت ہی چھوٹی فائل کی صورت میں. کلو بائٹس میں میرا خیال ہے کلو بائٹس میں پہنچ جائے گی. تو نہ سسٹم بیٹھے گا اور نہ کوئی اور کمپلیکیشن آئے گی. اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ وہ اسی طرح کا ووٹ پہلے تو چھپا نہیں سکتا, لیکن اگر چھپا بھی لے تو وہ ووٹ اس لیے کاؤنٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ ہر ووٹ کے اوپر ایک بار کوڈ ہے. وہ بار کوڈ جب آپ سکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک انفارمیشن دے گا, صرف یہ بتائے گا کہ یہ اس پولنگ اسٹیشن کا بیلٹ پیپر ہے. تو ہمیں جب پوسٹ آڈٹ الیکشن کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو تب بھی یہ انفارمیشن کے ٹائم اور جو پولنگ اسٹیشن ہے صرف اس کی انفارمیشن ہوگی جو کہ سب کو دکھائی بھی جا سکتی ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو چونکہ ملٹیپل اس کی لیجرز ہوتے ہیں تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا, آلٹر نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جو مسئلہ تھا آر ٹی ایس کا جس کی وجہ سے اس کو اس پورے اس عمل کو ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا, اس کا حل بھی ہم نے نکال دیا. جب ایک ووٹ ڈل جائے تو یہ مشین ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور جب تک کہ بیلٹ کا بٹن نہ دبائیں پریزائڈنگ آفیسر وہ جو اجازت تھی وہ ایک ہی ووٹ کے لیے تھی. یہ صرف مشین نہیں ہے, یہ پوری ایک سوچ کی تبدیلی ہے, اس نظام کی تبدیلی ہے. لوگ دھونس کے ذریعے, پیسے کے ذریعے اور مختلف غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ ہارے ہوئے الیکشن کو جیت میں تبدیل کر دیتے تھے اور جیتے ہوئے الیکشن کو ہار میں تبدیل کر دیتے تھے. چونکہ ایک اسٹینڈ الون مشین ہے جس میں کہ اس کا نہ کوئی انٹرنیٹ سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی وائی فائی سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی بلوٹوتھ سے ہے, تو یہ بیرونی اثرات سے یہ بالکل مبرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں نہ بگز ڈالی جا سکتی ہیں نہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے. جو کوئی بدعنوانی ہو سکتی ہے یا کوئی شیطانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں ایلفی ڈال دے بٹنز میں,
تب بھی اس کی مشین کی پرفارمنس میں فرق نہیں پڑے گا. کوئی کیل لگانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں ہوگا. پن لگانے کی، پانی پھینکنے کی، کوئی اور لیکوڈ پھینکنے کی، اس کی پرفارمنس کو بالکل افیکٹ نہیں کرتا.